یہاں جو معنی ہے یختار کے، اس کے معنی ہیں پیدا کرنے کے بعد مخلوقات میں سے جس سے وہ چاہتا منتخب کرتا ہے، فضیلت دیتا ہے، اس کو مقام عطا کرتا ہے۔ دیکھیے آسمان بنایا اللہ نے، ٹھیک، اور 7ویں آسمان کی چھت اپنا عرش بنایا، فرشتے بنائے، ان میں 4 کو سب سے افضل بنایا، ان میں بھی حضرت جبریل علیہ السلام کو افضل بنایا، ہے کہ نہیں؟ تمام مخلوقات بنائی، عرش کو منتخب کیا۔ پھر انسانوں کے اندر سے مختلف کاموں کے لیے انسانوں کو منتخب کرتے ہیں۔ فرشتوں میں سے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو قبض روح کے لیے منتخب کیا۔ یہ انتخاب کرنا اور کسی کام کے لیے چن لینا اور فضیلت عطا کرنا، یہاں یختار کے معنی یہ ہے اختیار کرنا۔ ایک ہوتا ہے اختیار، چوائس، یہاں جو ہے یہ اختیار کے معنی، اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ منتخب کرتا ہے کسی چیز کو، چوز کرتا ہے۔ اچھا، یہ بیک گراؤنڈ ہے جس میں آپ آگے یہ سنیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی ذریات میں سے، ان کے اولاد میں سے انبیاء کو منتخب کیا، جیسے میں نے کل آپ کو بتایا۔ کل میں نے عرض کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے اللہ تعالیٰ نے ذریت آدم کو نکالا۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ، آیت مجھے ابھی یاد نہیں آ رہی ہے، کبھی زبان پہ آتی نہیں، ذہن میں تھی، مستحضر نہیں ہو رہی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اخذ کیا آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی ذریت کو، اور جیسے میں نے کل عرض کیا کہ پھر ان تمام آدم علیہ السلام کی اولاد کو اللہ نے جمع کیا اور ساری اولاد سے کہا الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں بالکل آپ تو ہیں، یقینی طور پر بلا آپ ہیں۔ پھر یہ ایک تفسیر ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں کہ شہیدنا، بھلا شہیدنا، ہاں ہم بالکل گواہی دے رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، یہ وعدہ میں تم سے اس لیے لے رہا ہوں کہیں تم قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ ہمیں پتہ نہ تھی۔ آپ سوال کر سکتے ہیں ہمیں ویسے بھی کہاں پتہ ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا آپ کا نیچر کیا کہہ رہا ہے؟ یہ بتائیے جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے کان میں کیا دیتے ہیں؟ دوسرے کان میں تکبیر۔ تعامل اسی پر ہے نا، تعامل مسلمان یہی کرتے آئے ہیں، روایات اس کی کتنی کیا ہوں، تعامل مسلمانوں کا یہی ہے۔ تو اس کان میں آپ نے یہ کہا تھا کہ ماں کا دودھ اس طرح پینا کہ چوسنا، سک کرنا، کہا تھا؟ بچہ خود ہی دودھ پکڑ لیتا ہے، پستان پکڑ لیتا ماں کے اور چوستا ہے، کس نے کہا تھا؟ آپ کے کان میں کس نے کہا تھا کہ پیاس لگے گی پانی پینا بجھ جائے گی؟ اسی طرح سے آپ کی، میری اور ساری مخلوق کی فطرت میں یہ ہے، نیچر کے اندر یہ آپ کا ہے کہ اللہ ہے۔ فطرتاً آپ کی جو فطرت ہے نا، اسے پیاس ہے اللہ کی، اسے تلاش ہے اللہ کی۔ یہ دوسری بات ہے جبراً آپ اسے دباتے ہو، کوئی دہریہ بنتا ہے، ایتھیسٹ بنتا ہے یا کہیں اور چلا جاتا ہے، وہ دنیا میں آ کر کے اس طرح کی ایجوکیشن ملتی ہے، اس طرح کا ماحول ملتا ہے، تو وہ دب جاتی ہے، اس کی وہ اقرار کی جو چنگاری ہے اس میں، معرفت خداوندی جو آپ کے نیچر میں ہے وہ دب جاتی ہے۔ ورنہ فطرت اللہ کی مقر ہے، منکر نہیں ہے۔ اسی لیے اسلام دین فطرت ہے۔
کل مولود یولد علی الفطرہ، اس لیے ہر نیو بورن جو پیدا ہوتا ہے ماں سے وہ فطرت پر ہوتا ہے، فطرت پر. پانی اپنی فطرت پر ہے نا، کلر لیس، ٹیسٹ لیس ہے نا، آرڈر لیس، اسمیل نہیں ہوتی ہے، یہ اس کی فطرت ہے، اور وہ بہتا ہے اور وہ چیزوں کو پاک کرتا ہے کہ نہیں، اس کی فطرت ہے. اسی طرح انسان کی فطرت، مخلوق کی فطرت، کائنات کی فطرت یہ ہے کہ یہ کائنات جو گھومتی ہے نا، بھاگتی ہے نا، یہ اپنے خالق کی طرف رجوع کرتی ہے. کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر چیز اپنی اصل کی طرف دوڑتی ہے، اصل کی طرف. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، جب درخت اگتا ہے نا تو کہاں جاتا ہے؟ اس کی جڑیں کہاں ہوتی ہے؟ اصل کہاں ہوتی ہے؟ زمین میں. لیکن وہ کہاں بھاگتا ہے؟ آسمان کی طرف. لیکن جب بھاگ کر تھک جاتا ہے نا تو پھر اس کی شاخیں کہاں جاتی ہیں؟ پھر نیچے کی طرف. ہر ایک چیز کی انتہا ہے. تم خدا سے کتنا بھاگو گے، لوٹ کے آ جاؤ گے. پوچھنا وہی ہے. میں لطیفہ کہوں گا آپ کو. اب اس لطیفے سے ہر آدمی اپنی استعداد کے مطابق کام لے گا. کہتے ہیں یہ قلندر کی کسی نے پوٹلی چرا لی، تھیلی تھی، اس میں کچھ تھا بچائے. اس کے کیا قلندر کے کیا ہوتے ہیں؟ جوتے ہوتے ہوں گے، اور کیا پونجی ہوتی ہے. اور جو دیکھو، دنیا کے لوگوں کی اصل تجوری خالی ہوتی ہے اور پونجی بینک میں ہوتی ہے. ٹھیک. پھر جب یہ خالی لے کر کے قبر میں جاتے ہیں اور دنیا کی تجوری یہیں رہتی ہے، اور قلندروں کے اندر کی تجوری فل ہوتی ہے اور باہر کا بینک بیلنس اکاؤنٹ خالی ہوتا ہے. پھر جب وہ چلے جاتے ہیں تو پھول جاتے ہیں، پیچھے والوں کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑتے. اس کی وہ چرائی تو وہ دوڑا. اچھا، چور ادھر کو گیا، بھاگا، ادھر کو قبرستان ہے، تو یہ قلندر بھاگا اور گیا ادھر. لوگوں نے کہا چک پز پڑ سیودے کھوژل ہپٲرۍ ژٕ کتھ ژوٚلُکھ یپٲرۍ. سُہ ووت تہٕ بیوٗٹھ قبرستانس منٛز. دوٚپہس ہے سَتھ ژوٚل یپٲرۍ. دوٚپُکھ ہے یوٗرۍ واتہِ گژھِ کوٚت. کُلُ شیء یرجع الی، پھیرتن گٔژھتن کٔرتن خرچ، اینڈس پٮ۪ٹھ واتہِ یوٚت ییٚتی رٹن. بہٕ پرٛارس ییٚتی. ہے ونان اگر رٲے، ییٚلہِ نہٕ حجس تہِ چھِ گژھان پتہٕ چھُ ونان بٲژس اگر رٲے بہٕ سمکھے ییٚتٮ۪تھ، یہِ کہِ یپٲرۍ یی زِ واپس. سمکھو سٲری تٔتی. کہاں بھاگ رہے ہو؟ این تذہبون. اللہ نے بھر دیا ہے، چپ بھر دیا اندر. تیری فطرت اللہ کی مقر ہے، اقرار کرتی ہے، تو انکار کیوں کرتا ہے؟ چوز کیا اللہ نے انبیاء کو حضرت آدم علیہ السلام کی ذریت سے، تو ان تمام مخلوقات سے اللہ نے اپنی ربوبیت کا وعدہ لیا. پھر ان میں روحیں چمک رہی تھیں پیغمبروں کی، ان کو الگ اٹھایا اور ان سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور مدد اور احترام و عزت و توقیر کا وعدہ لیا. یعنی سارے نبیوں سے بھی حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھوایا، انبیاء سے. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اے انبیاء، اے میرے پیغمبروں، سب میرے آخری رسول پر ایمان لے آؤ. سب میرے آخری رسول پر ایمان لے آؤ. اس ایمان کی ہی وہ پہچان تھی انبیاء میں کہ معراج کے موقع پر سید العرب والعجم، سید الانبیاء والرسل صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے انبیاء اتفاق کے ساتھ ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. وہاں چمے گوئی نہیں ہوئی کون پڑھائے گا. ہوا انبیاء میں کون پڑھائے گا؟ کسی نے نہیں کہا یہ پڑھائے گا، یہ پڑھائے گا، یہ پڑھائے گا. ان کو اشارہ ہوا، سب کا اتفاق ہے، ہاں یہی ہے. بات آ گئی سمجھ میں؟ یہ کہ سارے نبی جانتے تھے، انبیاء جانتے تھے. تو یہ جو ہے نا، یہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی روایت مسند احمد میں، ابن حبان میں، کہ 1,24,000 ہیں انبیاء، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان میں سے رسولوں کو منتخب کیا، اور وہ ہیں 313. یہ ضعیف ہے، ضعیف جدا، کمزور روایت ہے، بہرحال ہے. لیکن اس میں یہ زیادہ احوط ہے کہ
کم و بیش 1,24,000. ایک جگہ ہے 1,35,000 بھی، وہ بھی مسند احمد کی روایت ہے. آپ نے فرمایا آدم علیہ السلام سے لے کر میرے تک اللہ نے 1,35,000 نے بھی. اور اصل تعداد تو اللہ کو ہی معلوم ہے انبیاء کتنے تھے. ٹھیک، مشہور ہے لوگوں میں 1,24,000 پیغمبر، لیکن یہ روایت ضعیف ہے. اور زیادہ اس میں احتیاط یہ ہے کہ کم و بیش 1,24,000. اصل تعداد کون جانتا ہے؟ اللہ ہی جانتا ہے. اور اس روایت میں لکھا ہے 313 رسول ہیں، یہ بھی تعداد بھی اللہ ہی جانتا ہے. لیکن اولو العزم من الرسل، اولو العزم ہمت و عزم والے رسول اللہ تعالیٰ نے جن کا ذکر قرآن میں کیا ہے وہ 5 ہیں. کتنے ہیں؟ یہ تو قرآن میں ہے، یہ سورہ احزاب میں ہے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مریم. جب ہم نے وعدہ لے لیا انبیاء سے، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بھی وعدہ لیا. 1 وَمِن نوح، 2 وَإِبْرَاهِيمَ، 3 وَمُوسَى، 4 وَعِيسَى، 5 یہ ہیں. اور پھر آگے جیسے حضور فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، ایسے صبر کیجئے جیسے اولو العزم رسولوں نے صبر کیا. تو وہ 5 ہیں. جیسے ایک اور آیت ہے، اور وہ ہے سورہ شورى کی آیت ہے، شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ. اس میں بھی 5 انبیاء کا ذکر ہے کہ ہم نے ان کے لیے شریعت، ان کو جو دی شریعت قائم کی ان کے لیے. تو اس میں یہ 5 کا ذکر ہے. کون کون؟ نبی علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام 3، موسیٰ و عیسیٰ علیہم السلام. اور یہ تو ہو گئے اولو العزم پیغمبر 5. اور رسول کتنے اس روایت کے مطابق؟ 300. اور سارے نبی کتنے؟ 1,00,000. اس کا میں نے بتایا. تو ان میں سے اختیار کیا، یہ اختیار کی بات ہو رہی ہے، منتخب کیا. سرستین امز خلیلین کس ز دوست، خلیل گو دوست. رسولن مز تہ ژارن ام پتہ تھود، ایک ہے رسول. پھر ان میں اولو العزم اونچے درجے کے کتنے؟ 5. ان میں بھی خلیل 2، یعنی اوپر کی سطح خلیل ابراہیم و محمد علیہم السلام. ٹھیک، ان میں بھی. اب آگے چلیے، اب ان 2 میں بھی آگے چلیے. وَمِنْ هَذَا اِخْتِيَارُ سُبْحَانَهُ ولد اسماعیل من اجناس بنی آدم. اب آگے چلیے. اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا، منتخب کیا، چنیدہ بنایا آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کو. آگے اسماعیل علیہ السلام، پھر اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سے بنی کنانہ، ثم اختار منہم بنی کنانہ من خزیمہ. تو آدم علیہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کنانہ، خزیمہ، اور خزیمہ سے آگے بس حضرت اسماعیل علیہ السلام سے اصل ہے نا عدنان نیچے، پھر خزیمہ، ان کو چنا. خزیمہ سے بنی کنانہ کو چنا، اور بنی کنانہ سے قریش کو چنا. اب دیکھو کہاں چناؤ کہاں ہو رہا ہے. بنی کنانہ میں سے قریش کو چنا، قریش میں سے بنی ہاشم کو چنا، اور بنی ہاشم میں سے سید ولد آدم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا. اب آگے کا انتخاب کہاں سے کہاں ہے. گویا پورے کائنات میں ولد آدم میں سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبیوں کو چنا. پہلے عمومی انسانیت کو، پھر انبیاء کو، پھر اس میں سے رسولوں کو،
پھر اولو العزم رسولوں کو، پھر خلیلین کو، پھر آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اسماعیل علیہ السلام کو، پھر ان کی ذریت کو، اس میں سے خزیمہ کو، پھر بنی کنانہ کو، پھر بنی ہاشم کو، پھر قریش کو، اس میں سے سید ولد آدم، آپ نے فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخر، میں آدم علیہ السلام کی تمام اولاد میں سے سردار ہوں، مجھے فخر نہیں ہے اس پر، یہ نعمت ہے اللہ کی، اظہار ہے، اظہار نعمت ہے، یہ انتخاب ہے، اسی کا یہ سلسلہ چل رہا ہے، اسی کی بات چل رہی ہے، کیسے چنا اپنے حبیب کو۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس۔ نبوت کے اعتبار سے سارے نبی برابر ہیں، پھر انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے کسی کو کسی پر کچھ چیزوں میں فضیلت عطا کی۔ خود حضور نے فرمایا مجھے یونس ابن متی سے بھی اوپر مت کرو، مجھے مت بڑھاؤ، یہ حضور نے فرمایا۔ کیوں؟ حضور کی شان ان کی ساری وہی تھی، فرمایا مجھے مت بڑھاؤ، مجھے مت بڑھاؤ، جیسے باقی نبی ویسا میں، لیکن اللہ نے یہ کیا کہ آپ کو سب سے اوپر بنا دیا۔ دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آدمی آیا آپ کے سامنے، وہ ڈر ایسے کانپ رہا تھا، کہا ڈر کیوں رہے ہو؟ نبی کے سامنے کانپ رہا تھا، اور بادشاہ بھی تھے، کہا ڈر کیوں رہا ہے؟ مجھے بھی ماں نے جنم دیا ہے، میں بھی ماں سے ہی پیدا ہوا ہوں، میں بھی مٹی پہ رہتا ہوں، اس طرح کی ساری وہ باتیں بتائیں جو ہر عام آدمی کے اندر ہوتی ہیں، تاکہ اس سے وہ خوف اٹھ جائے۔ اور ان دنوں کے اندر آپ یہ سمجھ لو کہ جو عرب کے شیوخ ہوتے تھے، بڑے بڑے چیف جو ہوتے تھے قبیلوں کے، تو وہ جب چلتے تھے تو اپنی چال ڈھال سے، وضاحت سے دنیا کو لگنا چاہیے تھا کہ یہ سردار جا رہا ہے۔ سردار کا سر بھی اونچا رہتا تھا، شان بھی بڑی اونچی ہوتی تھی، یعنی پان پتھر ٹینٹ گرس یہ ہوتا۔ پھر بیٹھتے تھے تو اعلیٰ شان کے ساتھ دالانوں پر گاؤ تکیے لگاتے تھے، سب سے اوپر بیٹھتے تھے تاکہ کوئی آتا تو تھر تھر کانپتا، اور غلاموں کی تو حیثیت ہی نہیں ہوتی تھی۔ اس طرح جیسے آپ بیٹھے ہو نا، ایسے سرینوں کے بل بیٹھے ہو نا زمین پر، غلام اس طرح بیٹھا کرتے تھے بیچارے سیدھے سادھے، اور وہ تکیے لگا پر بیٹھے ہوتے تھے بڑے بڑے سردار۔ تو سردار کہاں اور غلام کہاں؟ تو غلام جیسے ہمارے ہاں آتا ہے نا کوئی فقیر جسے ہم مسافر کہتے ہیں، اور وہ کبھی ہمارے برتن میں کھانا لیتا ہوتا، باہر ہی کھاتا ہے بیچارہ، دہلیز پر کھاتا ہے، اندر نہیں آتا ہے، نیچے باہر کہیں کھاتا ہے، سامنے کتا بھی ہوتا ہے اس کے، غریب بیچارہ فقیر ہے۔ تو اس طرح غلاموں کی حیثیت ہوتی تھی۔ تو ایک عورت نے جب سنا کہ مکے کے اندر، اور کہا کہ یہ واقعہ تو شاید مدینے کا ہے، جب اس عورت نے سنا کہ اللہ کا نبی آیا ہے، میں ذرا یہ دیکھ لوں کہ اس کی شان کیسی ہوگی، سرداروں کی شان تو میں نے دیکھی ہے، میں ذرا اس نبی کی شان بھی دیکھوں کہ ایک ہی نبی ہے، ایک ہی نبی ہے، نبی کا کس شان کے ہوتے ہیں، ذرا میں دیکھ لوں۔ وہ جب گئی تو وہاں دیکھا کہ دو جہاں کے سردار سرینوں کے بل بیٹھے ہوئے ہیں جیسے غلام بیٹھتے ہیں۔ تو وہ یوں پکار اٹھی، کہا ارے یہ نبی تو غلاموں کی طرح بیٹھتا ہے، اس نے تو کوئی اس طرح نہیں دیکھا، یہ نبی تو غلاموں کی طرح بیٹھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک اٹھا کے فرمایا کہ میرے سے بڑھ کر میرے رب کا کون زیادہ غلام ہے، میرے سے بڑھ کر کون غلام ہے۔ تو آپ نے جو غلامی اور انکسار اور عاجزی اور ندامت اختیار کی تو اللہ نے آپ کو معراج کرائی۔ تو یعنی تم من تواضع للہ رفعہ اللہ، تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تجھے بلند کر دے، دلوں کے اندر تیری عزت ڈال دے۔ سیجعل لہم الرحمن ودا، مخلوق کے اندر، صرف انسانوں کے اندر نہیں، جنگل کے جانوروں کے دلوں کے اندر تیری محبت ڈال دے۔ تم یہ چاہتے ہو تو اپنے کو ساری مخلوق کے نیچے رکھو، پستی اختیار کرو۔ اور یہ بھی یاد رکھو، یہ دیکھو، یہ ہمیشہ لکھ کے رکھنا، لوح قلب پر لکھ کے رکھنا، جو پستی اور تذلل، پستی اور تذلل اختیار کرتا ہے اس کی موت آسان ہو جاتی ہے۔
آسان موت چاہتے ہو نا، پستی اور تذلل اور اپنے کی نفی کر، میں ہوں ہی نہیں کچھ، جب وہ اختیار کرتا ہے اس کی موت آسان ہو جاتی ہے۔ جو بڑاپن اپنے اندر چھپا لیتا ہے وہ سختی سے مرتا ہے۔ مولانا ابوالحسن ندوی رحمہ اللہ، جو وہ قرآن کی تلاوت کرتے کرتے ان کا انتقال ہوا، سورہ کہف پڑھنی تھی، یاسین نکلی، اور جب یہاں پہنچے وہ کیا ہے، وہ بمغفرت و اجر کریم فبشرہ بمغفرت و اجر، یہاں پر انتقال ہوا اور ہاتھوں سے یوں قرآن سرک گیا۔ مجھے ایسا شوق ہوا تھا، 1999 31 دسمبر ان کا ہوا، مجھے ان کی کتابوں سے ان کے ساتھ عشق تھا۔ پھر جب میں یہاں سے ہزاروں میل دور رائے بریلی چلا گیا، لکھنؤ سے بھی آگے 100 کلومیٹر دور، تو پھر انہوں نے سنا میں نے کہا کہ میں نے اس طرح آپ کو تعزیتی خط بھی لکھا تھا ان کے گھر والوں، مجھے شوق ہے کہ میں اس بیڈ کو دیکھوں جہاں پر مولانا قرآن پڑھتے پڑھتے انتقال ہوا۔ وہ مجھے اس بیڈ پر لے گئے جس بیڈ پہ ان کا انتقال ہوا، اس کمرے میں لے گئے، چھوٹے سے کمرے میں جہاں بیٹھے۔ اس کی وجہ وہ بہت منکسر تھے، جب وہ اللہ اللہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے تھے، چونکہ وہ مولانا عبدالقادر رائے پوری سے بیعت تھے رحمہ اللہ، پھر بڑی اونچی عالمی شخصیت تھے، بہت اوپر کی سطح کے عالم تھے، 20ویں صدی کے علماء میں ان کا بڑا مقام تھا۔ لیکن جب وہ الگ تنہائی میں بیٹھتے تھے نا، ساری دنیا ان کے پاس آتی تھی، تو کبھی نفس میں آ جاتا کہ میں ہوں، تو وہ الگ کمرے میں بیٹھ کر کئی 100 دفعہ جہر کے ساتھ یہ ذکر کرتے تھے، لست بشیء لست بشیء لست بشیء، میں کچھ نہیں ہوں، میں کچھ نہیں ہوں، میں کچھ نہیں ہوں، اس کی ذکر کرتے تھے، ورد کرتے تھے، لست بشیء، میں کچھ نہیں ہوں۔ تو حضور جب خود فرماتے ہیں نا کہ یا اللہ میں بندہ ہوں، گناہ گار ہوں، میرا میں، تو اس سے دھوکہ مت کھاؤ، اس سے ہدایت لو، اس سے اپنے نبی کی عظمت کو سمجھ لو۔ وہ جو سردار انبیاء ہیں وہ کہتے ہیں میں کچھ نہیں ہوں، اور ہم کون ہیں؟ ارذل الخلائق ہیں، ہم یہ کہیں کہ ہم ہیں؟ ہم ہیں تو ہمارے نبی نے ہو کر بھی کچھ نہیں کہا کہ ہم ہیں، ہے کہ نہیں؟ جبکہ خود اللہ کہتا ہے کہ ہاں آپ کو میں نے منتخب کیا، آپ ہیں۔ تو یہ ہے، اس لیے آپ دیکھو کہ دنیا داروں میں یہ نخوت ہوتی ہے، اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں، اہل اللہ ہوتے ہیں، ان میں جتنا اونچا آدمی ہوگا اتنا ہی زمین میں وہ نیچے ہوگا۔ یعنی اس کو اس طرح کہتے ہیں، جس کا جتنا عروج ہے، لفظ سمجھیں تو نا آپ، اچھی بات، لیکن آج کل کے پڑھے لکھے چونکہ اس الفاظ کو نہیں سمجھتے نا، اس لیے میں بہت آسان کرتا ہوں۔ جس کا جتنا عروج ہوتا ہے، کس کی طرف؟ قربت۔ جس کا جتنا عروج ہوتا ہے اندر اللہ کی طرف، اس کا ظاہر میں اتنا ہی نزول ہوتا ہے بندوں میں۔ جو بندہ زیادہ اوپر ہوگا، قریب اللہ کے، وہ بندوں کے بہت قریب اور نیچے ہوگا۔ وہ دیکھتے ہو تقی عثمانی صاحب کو کرکٹ کھیلتے ہوئے، ایک دفعہ میں ایک صاحب کے پاس گیا، بڑے اللہ کے ولی ہیں، تو علی گڑھ میں ملاقات کے لیے گیا، تو الگ سے مجھے پتہ ہے کیا کہا بازار جاتے ہو؟ میں نے کہا جی جاتا ہوں۔ کہا سبزی لاتے ہو؟ آلو پیاز؟ میں نے کہا جی لاتا ہوں۔ کہا کس میں؟ میں نے کہا بیگ میں۔ کہا نہیں، کبھی کبھی قمیض کی اس جولی میں لے آؤ، قمیض میں کبھی کبھی لے آیا کرو، اس سے کیا ہوگا؟ کپڑے خراب ہو جائیں گے، لیکن ہوگا کیا؟ سارے لوگ کہیں گے ہائے ہائے ٹھیل چیناز بھاز دمائی، یہ تم اختیار کرو۔ انہوں نے کہا کہ کبھی کبھی اس طرح لایا کرو۔ مجھے یاد نہیں، شاید ایک ہی دفعہ جرات کی میں نے لانے کی، اس کے بعد ٹوٹتا نہیں ہے نا اندر اختیار، لیکن وہ بھی اختیار ہے، اللہ سے مانگنا چاہیے وہ چیز۔ چلیے، وَكَذَلِكَ اخْتِيَارُ الصَّحَابَ أَصْحَابَهُ مِنْ جُمْلَةِ الْعَالَمِينَ۔ اب آگے نیچے آئیے، تمام جملہ عالم سے اللہ نے
حضور کی صحبت کے لیے صحابہ کو چن لیا. اختارہم اللہ لصحبت نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کو اللہ نے منتخب کیا، چن لیا اپنے نبی کی صحبت کے لیے. یہ معمولی بات نہیں ہے، کوئی صحابی اس طرح نہیں بنا، یہ اللہ کا اختیار ہے. تو تم کیا چاہتے ہو؟ جس کو اللہ نے چن لیا تم اس کو الگ نکالنا چاہتے ہو، جنگ کرنا چاہتے ہو اللہ سے؟ جس کسی صحابی کو اللہ نے چن لیا، کسی بھی صحابی کی فضیلت اگر صرف اس کی اتنی ہی فضیلت ہے، حج نہیں ہے، ابھی نمازوں کا ذکر نہیں ہو رہا ہے، اس کے جہاد کا ذکر نہیں ہو رہا ہے جو اس نے حضور کے ساتھ لڑا ہو، نہیں، اس کا یہ ذکر نہیں ہو رہا ہے کہ وہ حضور کے سامنے قرآن لکھ رہا ہے، یہ بھی ذکر نہیں ہو رہا ہے، اس کا یہ بھی ذکر نہیں ہو رہا ہے کہ وہ کوئی صحابی حضور کا رشتہ دار ہے، یہ بھی ذکر نہیں ہو رہا ہے. صرف اتنا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ 1 سیکنڈ کا کیا ہے. اتنی فضیلت ایک طرف چھوڑو، دوسری طرف سارے تابعین، تبع تابعین، اولیاء، صلحاء، ٹھیک، اور لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں شیخ سید عبد القادر جیلانی، جنید بغدادی، شقیق بلخی، مجدد الفسانی، خواجہ اجمیری، لاکھوں کروڑوں اتنے سطح کے اولیاء رحمہم اللہ تعالی اجمعین، یہ سب جمع کرو ان کی عبادات کے ساتھ، ان کے رونے دھونے کے ساتھ، ان کی محنتوں کے ساتھ، اس صحابی کی حضور کی مجلس میں 1 سیکنڈ کی صحبت کے برابر وہ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ سردار انبیاء کی صحبت 1 سیکنڈ کے لیے ملی ہے. باقی فضیلتیں اور وہ چھوڑو، اس ایک صحابی کے برابر نہیں ہو سکتی. تم کہتے ہو چھوٹا صحابی، بڑا صحابی، زیادہ فضیلت نہیں، کم فضیلت نہیں. ہاں صحابی ہے لیکن اور کچھ نہیں ہے. صحابی ہونا ہی کیا کم ہے. یہ جیسے کوئی نادان کہتا ہے کہ حضور فرماتے ہیں قرآن میں اللہ کی طرف سے انما انا بشر مثلکم یوحی الیہ، ارے میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہوں لیکن صرف میری طرف کیا آتی ہے؟ وحی. اور کوئی احمق انسان یہ کہے گا حضور اور ہمارے میں کوئی فرق نہیں ہے، اتنا تھوڑا سا فرق ہے، ان کو وہی آتی ہے ہم کو وہی نہیں آتی ہے. آیت کا یہ معنی نکالے گا. صحابی بھی انسان، ہم بھی انسان. اب اس کی تھوڑی سی صحبت ہے، نہیں کس کی صحبت ہے یہ تو پہلے دیکھو. اس صحبت نے اس کو وہاں پہنچایا. اچھا یہ بتا، جن کی ایک لمحے کی صحبت کسی کو صحابی بنا دے، خود ان کی ساری مبارک زندگی کیا ہوگی. تصور کر سکتے ہو؟ کلیجہ پھٹ سکتا ہے. حضور کی عظمتیں کتنی. لوگ کیوں غافل ہو جاتے ہیں؟ جب عظمت نکلتی ہے پھر وقت سنتوں کی چلی جاتی ہے، پھر اللہ محرومیت میں ڈال دیتے ہیں. سب سے پہلے کیا ہونی چاہیے؟ حضور کی عظمت. میں نے کل 4 چیزیں بتائی نا، کیا کیا بتائی؟ حضور پر ایمان، اور حضور کی محبت، اور حضور کی اطاعت، سنتوں پر عمل، حضور پر درود و سلام. اور میں نے کہا تھا نا کہ موٹی موٹی 4 سنو، آج 5ویں جوڑو، حضور کی عظمت. ٹھیک، اب کیا ہے؟ ایمان، عقیدت. اب اس کو ذرا ہم وزن کر کے، عقیدت جس میں ایمان آتا ہے، عقیدت، عظمت، محبت، اطاعت، درود. یہ 5 حق ہیں. حضور کی عقیدت، حضور کی محبت، حضور کی اطاعت، اور حضور کی عظمت، اور حضور پر ساری زندگی درود و سلام. اللہ ہمیں یہ نصیب فرمائے. وَاخْتَارَ مِنْهُمُ السَّابِقِينَ الْأَوَّلِينَ. اب صحابہ کا درجہ دیکھو. پہلے تو سب صحابہ کو چن لیا، اب ان صحابہ میں سے السابقون الاولون کو چنا جو پہلے ایمان لائے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ. یہ کیا ہے؟ السابقون الاولون، سب سے پہلے ایمان لانے والے. یہ واختار منہم اہل بدر. اور ان میں سے پہلے تو صحابہ میں سے ان میں سے بھی چنا کن کو؟ سابقون الاولون کو. پھر سابقون الاولون میں سے کچھ کو نکالا جو بدر میں لڑے، جو بدر میں لڑے. اب آگے نیچے اب اہل بیت رضوان. یہی ترتیب ہے صحابہ کے درجات کی، جنہوں نے صلح حدیبیہ پر بیعت کی تھی
شجر رضوان کے نیچے. پھر اس کے بعد، حالانکہ اس کی ترتیب کہیں اور بھی لکھی ہے، پھر بدر کے بعد احد، احد کے بعد رضوان، اس طرح کی ترتیب لکھی ہے. اب فرماتے ہیں وَاخْتَارَ لَهُم مِّنَ الدِّينِ أَكْمَلَهُ، پھر ان میں سے جو دین کے اندر کامل ترین ہے اس کو چن لیا. وَمِنَ الشَّرَائِعِ أَفْضَلَهَا، اچھا اسی طرح سے دین، پھر ادیان میں سے کامل دین کو چنا، شریعتوں میں سے افضل شریعت کو چنا. وَمِنَ الْأَخْلَاقِ أَزْكَاهَا وَأَطْيَبِهَا وَأَطْهَرِهَا، پھر اخلاق میں سے جو سب سے پاکیزہ ہوں، جو سب سے ازکا ہوں، صاف پاک ہوں، سب سے طیب ہوں، سب سے طاہر ہوں، ان اخلاق کو چن لیا. کوئی ہر چیز کے اندر سے اللہ تعالیٰ نے عمدہ سے عمدہ کو اور عمدہ ترین کو چن لیا. یہ انتخاب ہوتا ہے. اسی طرح سے بستی میں، محلے میں بھی آپ کو چنتا ہے کس چیز کے لیے تم اپنے کو پیش کرتے ہو اللہ کے سامنے. نیکی کے لیے اللہ کے سامنے اپنے کو ڈالو اور اللہ سے مانگو، یا اللہ جب تو بندوں کو چنتا ہے مجھے بھی تیرے دین کے لیے چن لے. اللہ ہر زمانے میں انتخاب کرتا ہے، ہر زمانے میں کرتا ہے. اللہ مجھے اپنے دین کے لیے چن لے، کسی نہ کسی درجے میں مجھے استعمال کر لے، قبول کر لے، اختیار کر لے مجھے بھی. پھر اللہ اختیار کرتا ہے، آپ کو دین کی دعوت کے لیے اختیار کرے گا. آگے بات. تو ایک منصوبہ ہے اللہ کا باطنی منصوبہ جسے حزب اللہ کہتے ہیں، اور ایک منصوبہ ہے شیطان کا. شیطان نے کہا آنے دیجئے آدم کی اولاد کو، میں نہیں چھوڑوں گا، میں نہیں چھوڑوں، دائیں بائیں آگے پیچھے سب جگہ ان کو پکڑ لوں گا اور تیرے راستے میں بیٹھوں گا. کہاں بیٹھوں گا؟ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں شراب کھانے میں بیٹھوں گا سب کو پکڑوں گا، وہ تو ہے ہی اس کا اپنا. کہا جو تیرا راستہ ہے نا میں اسی میں کے بیچ میں بیٹھوں گا ہاتھ لگا کر. والوش لاگے بہ تتی چانہ وتہ مز لاگ بہ والوش، پنہ وتہ مز چھنہ مے والوش لاگنہ ضرورت. سینما گژھنہ وز چھُنہ وسواس گژھان، مسجد گژھنہ وز چھُ وسواس گژھان. ہے تو ایک منصوبہ ہے رب کا، ایک منصوبہ ہے شیطان کا. اب یہ دیکھنا ہے کہ تم کس منصوبے کے سپاہی ہو، تم کس کے ہو، حزب اللہ کے ہو یا حزب الشیطان کے ہو. یعنی اللہ کے، خدا کے، مالک کے، خالق و مالک کے تم ہو یا شیطان کے تم ہو. وہی کام کرنا، اسی کے لیے اپنے کو استعمال کرنا، اسی کے لیے اللہ سے کہنا مجھے اختیار کر. پھر اسی طرح سے نبی علیہ السلام کی امت کو تمام امتوں میں سے چن لیا. جیسے مسند احمد کی روایت ہے من حدیث بہز ابن حکیم ابن معاویہ ابن حیدہ عن ابیہ عن جدہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتم موفون 70 امتا انتم خیرها واکرمها علی اللہ. کیا 70 امتوں میں سے سب سے زیادہ افضل کون ہو؟ تم ہو. یہ ترمذی میں بھی روایت ہے، ابن ماجہ میں بھی روایت ہے اور حدیث صحیح ہے یہ. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے پھر اعمال میں سے اور اخلاق میں سے اور پھر ان کے منازل میں سے پھر اسی طرح سے جنت کو منتخب کیا، دوزخ کو منتخب کیا، اختیار کیا ان کو. اس طرح سے جو فضیلتیں ہیں ان کو درجہ بدرجہ اللہ تعالیٰ نے قائم. اب یہاں ہم اس جگہ پر پہنچے، میں چند چیزیں یہاں چھوڑ دیتا ہوں. یہاں پر بڑی تفصیل لکھی ہے مؤلف نے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے مسجدوں میں کس مسجد کو زیادہ چن لیا اور اسی طرح سے کس مقام کو زیادہ چن لیا، اور مختلف جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تخلیقات ہوئی ہیں ان میں سے کس چیز کو کس کے اوپر زیادہ چن لیا. وہ تفصیلات ہیں، اس میں سے میں اس کا عطر اگلے درس میں انشاءاللہ بیان کروں گا، اور آج بس اتنا پڑھیں گے اس میں. یہ میں نے پہلے ہی آپ سے عرض کیا کہ یہ کچھ تمہیدی دروس ضرور ہوں گے بنیادی طور، یہاں تک کہ ہم اس سٹیج پر پہنچ جائیں جہاں ہم باضابطہ بعد میں وہ پس منظر کھینچیں گے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت باسعادت ہوئی. آپ اس دنیا کے ظاہری قالب میں تشریف لائے، ظاہری بصورت بشر آپ دنیا میں تشریف لائے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے ابھی حضرت آدم علیہ السلام وہ بین الماء والطین تھے،
یا بین الروح والجسد تھے، ابھی بنے نہیں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تب بھی نبی بنایا تھا۔ تو اس عالم بشریت میں آپ تشریف لائے، تو وہ سارا پس منظر ہم بعد میں کھینچیں گے انشاءاللہ، لیکن یہ چند بنیادی چیزیں بہت ضروری ہیں تاکہ قلوب کی تطہیر ہو، قلوب کی تطہیر ہو اور روح کے اندر بھوک ہو سیرت کے سننے کی، اور اس کو اس پس منظر میں جیسے زمین کو اللہ تعالیٰ جب سوکھا کر دیتے ہیں تو وہ پانی مانگتی ہے، جب مانگتی ہے تو جذب کرتی ہے، اس طرح سے جب آپ کو بھوک لگتی ہے تو آپ کا بدن کھانے کو ہضم کرتا ہے، جب بھوک نہیں ہوتی ہے تو آپ کے سامنے پلاؤ ہو کچھ بھی ہو آپ نہیں کھائیں گے اس کو۔ اس طرح سے آج زبردست یہ ہمارا جو ماحول ہے، اور جس ماحول میں ہم آج کل اسکولوں کالجوں یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، تو چونکہ اہل اللہ کی بھی وحشت ہوتی ہے، آپ کو نہیں پتہ آج کل کے ماحول میں دین اور اہل دین اور دین کی شکلیں، دلوں کے اندر وحشت ہوتی ہے، اچھی نہیں لگتی ہیں دین کی شکلیں، لوگوں کو یہ شکلیں اچھی نہیں لگتی ہے، ٹوپی داڑھی دینی لباس یہ لوگوں کو اچھا نہیں لگتا ہے۔ وجہ یہ نہیں ہوتی کہ تم اچھے نہیں ہو، یا ظاہر تو دنیا دیکھتی ہے، پتہ نہیں اندر کون اچھا ہے نہیں ہے یہ دوسری بات ہے، لیکن ایک چیز جو سامنے ہے یہ وجہ نہیں ہوتی کہ یہ اچھی یا پسندیدہ یہ اٹریکٹو نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، دنیا کے سارے اچھے بندوں کی یہ شکلیں ہیں، یہ ایسا نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کو تم سے وحشت ہوتی ہے اس کے قلب کے اندر تاریکی ہے، اس لیے اس کو وحشت ہو رہی ہے، مسئلہ اس کا ہے اصل میں، آپ کا نہیں ہے۔ ہاں آپ کا یہ بدقسمتی ہو سکتی ہے کہ ہماری شکلیں ہیں لیکن وہ اعمال نہیں ہیں، ایک اپنی طرف سے ہم کو اپنے کو ہی دوش دینا چاہیے، لیکن ایک اوپر اٹھ کر میں بڑوں کی باتیں کہوں گا، وہ کہتے ہیں کہ جب کسی شخص کو اہل اللہ کی مجلس میں وحشت ہوتی ہو تو وہ اس کے دل کی تاریکی ہے، جس کا دل مسجد میں نہ لگتا ہو، یعنی کئی مقامات پر اپنے دل کو ٹٹولنا چاہیے کہ میرا دل مومن ہے یا منافق ہے، اگر مسجد میں نہیں لگ رہا ہے تو مومن نہیں ہے، دل کی حالت ٹھیک نہیں ہے، اگر اللہ کی شکلیں دیکھ کر وحشت ہو رہی ہے قلب کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ تو ہمارے آج جس ماحول میں ہم لوگ رہتے ہیں دن بھر قلب کی حالت ٹھیک نہیں رہتی ہے، اس لیے یہ ابتدائی دروس میں کر رہا ہوں تاکہ ایک بھوک لگے ہماری روح کو، اور ہماری فطرت اور ہمارا قلب سیرت کو سننے کے لیے آمادہ ہو جائے، اور ہم اس چیز کی طلب کرنے لگیں کہ ہمیں اس کی بہت ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی سوال ہے، کچھ پوچھنا ہے؟ وصلی اللہ وسلم وبارک علی سیدنا و نبینا محمد وعلی جمیع الانبیاء والمرسلین یا رب العالمین۔